السلام علیکم ویورس، آج ہم آرٹیکل 11 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان پر ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چونکہ پاکستان کے شہریوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو آرٹیکل ہے نا، یہ غلامی، سلیوری، غلامی، فورسڈ لیبر، بگار یا جبری مشقت ایٹسٹرا پروہیبیٹڈ، یعنی کہ اس کو کیسے ممنوع قرار دیا گیا۔ تو سلیوری از نان ایگزسٹنٹ، ان سلیوری کا کوئی، غلامی کا کوئی وجود ہی نہیں برداشت کیا جائے گا، معدوم قرار دے دیا گیا ہے۔ اینڈ فوربیڈن، اور ممنوع قرار دے دیا گیا ہے اس آرٹیکل کے تحت۔ اینڈ نو لا شیل پرمٹ اور فیسیلیٹیٹ ٹو انٹروڈکشن انٹو پاکستان ان اینی فارم۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو غلامی ہے، جبری مشقت ہے، اس کا تعارف کرانا، اس کو یا کسی قانون کو، ایسے قانون کو متعارف کرانا اس سٹیٹ کے اندر جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی اس طرح کا قانون نہ بن سکے گا، نہ ہی کوئی اس طریقے سے کوئی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر سکے گا۔ آل فارم آف فورسڈ لیبر اینڈ ٹریفک ان ہیومن بینگز آر پروہیبیٹڈ۔ ہر قسم کی جبری مشقت یا بگار اور انسانوں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ اور کلاس 3 کے تحت نو چائلڈ بلو دی ایج آف 14 ایئرس شیل بی انگیجڈ ان اینی فیکٹری اور مائن اور اینی ادر ہازارڈس امپلائمنٹ۔ 14 سال سے کم عمر کا کوئی بھی جو ہوگا بچہ، اس کو کسی فیکٹری یا کام یا کسی جبری یا خطرناک پرخطر قسم کی ملازمت میں نہیں رکھا جائے گا، سوائے 2 شرائط ہے کہ اگر کسی کو قانون کے تحت سزا دی جا رہی ہے، کوئی مشقت لی جا رہی ہے، یا کوئی پبلک پرپز کے لیے، قانون جو ہے پبلک پرپز کے لیے کسی سے ایسی سروس لے رہا ہے، تو یہ 2 چیزوں کی استثناء ہے، ورنہ ان چیزوں پر پابندی ہے۔ تو یہ آرٹیکل 11 جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں وڈیرا شاہی ہے، وہاں پر فورسڈ لیبر آپ کو پتہ ہے، زبردستی جبری مشقت لی جاتی ہے، لوگوں کو زبردستی رکھا جاتا ہے اور زبردستی ان سے لیبر لی جاتی ہے۔ سندھ کے اندر بڑی مثالیں ہیں، پنجاب کے اندر شاید اب تھوڑی کم ہوں، تو وہاں پر تو اب تک کی رہ جائیں، تو اب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد آرٹیکل جو 12 ہے وہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، یعنی کسی بھی شخص کو ایسی سزا نہیں دی جا سکے گی کہ جس وقت اس نے جرم کیا تھا وہ ایکٹ اس وقت جو تھا، اس کا یہ عمل یا ترک فعل اس وقت جرم نہیں تھا۔ تو پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ یہ ہے کہ نو لا شیل اتھرائز دا پنشمنٹ آف اے پرسن فار این ایکٹ اور اومیشن دیٹ واز ناٹ پنشیبل بائی لا ایٹ دی ٹائم آف دا ایکٹ اور اومیشن۔ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ جب اس نے یہ فعل یا ترک فعل کیا اس وقت جرم نہیں تھا، تو اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ فور این اوفینس بائی اے پینلٹی گریٹر دین، یعنی کہ کسی جرم کی سزا، اس کی جو سزا لکھی گئی ہے اس سے زیادہ بھی نہیں دے سکتے، اور آف اے کائنڈ، یا اس قسم کی ڈیفرنٹ فرام، جو اس سے مختلف ہو، جو سزا بیان کی گئی ہے اس سے بھی آپ الگ نہیں دے سکتے جو قانون میں درج ہے۔ اب کوئی نہیں رہا، خود نہیں نکال سکتے، قانون نے جو پریسکرائب کر دیا اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ فور دیٹ اوفینس ایٹ دی ٹائم آف اوفینس واز، جس وقت یہ اوفینس کمٹ ہوا اس وقت جو سزا تھی وہی سزا دی جا سکے گی۔ بعد میں تبدیل ہو جاتی ہے تو بے شک ہو جائے، لیکن اس وقت جو اس نے جرم کیا، جو اس کی سزا تھی وہی ملے گی۔ فرض کریں کسی نے 10 سال پہلے ایک جرم کیا، اس کی سزا 5 سال تھی، وہ اب پکڑا گیا ہے، اب اس کی سزا 15 یا 20 سال ہے یا 14 سال ہے، تو اب والی سزا اس کو نہیں ملے گی۔ بعد میں اس میں ترمیم ہو گئی ہے اور اس وقت 5 سال تھی تو 5 سال اس کو ملے گی۔ تو اس کے بعد آرٹیکل 13 ہے، 13 پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن۔ نو پرسن شیل بی prosecuted or punished for the same offense more than once۔ کسی بھی شخص کو اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو ایک دفعہ سزا اس کی دی جائے گی، ایک دفعہ سے زیادہ نہیں دی جا سکتی۔ No person shall when accused of an offense be compelled to be a witness against himself۔ اور نہ ہی کسی شخص کو ٹارچر کر کے، زبردستی مجبور کر کے اس کو اپنے خلاف ایویڈنس دلوائی جا سکتی ہے کہ میں نے اگر جرم کیا ہے
تو مجھے زبردستی آپ مجھ سے ایویڈنس زبردستی یا ٹارچر کر کے نہیں لے سکتے، مجھے اپنے خلاف ایویڈنس کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ تو کچھ جیسے کسی بھی شخص کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے اور اس کو اگر زبردستی ایکسٹریکٹ کرائی جاتی ہے ایویڈنس، ٹارچر کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ ایویڈنس کلیکٹ ہو سکے، تو یہ قانون جرم ہے، اور اس کی باقاعدہ کئی لوگوں کو سزا، پولیس آفیسر کو اس حوالے سے سزائیں تک ملی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی آرٹیکل 14 پر، انویلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، کہ کسی بھی انسان کی جو ڈگنیٹی ہے، شرف ہے انسانی، وہ کتنا متبرک ہے۔ یہ لکھا ہے دا ڈگنیٹی آف مین اینڈ سبجیکٹ ٹو لا دا پرائیویسی آف ہوم شیل بی انویلیبل، کہ کسی بھی شخص کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کا شرف جو ہے، شرف انسانی، اور قانون کے تابع گھر کی جو گھر ہے اس کی پرائیویسی یعنی خلوت قابل حرمت ہوگی، انویلیبل، متبرک ہوگی، اور اس کا باقاعدہ قانون، ادارے انصاف اس کو عزت دیں گے، اس کی تحفظ کریں گے، اس کی انویلیبلٹی کو تسلیم کریں گے۔ کلاس 2 ہے نو پرسن شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر، کسی بھی شخص کو تشدد کر کے فور دا پرپز آف ایکسٹریکٹنگ ایویڈنس، اب وہ نہیں لے سکتے۔ تو کیا ایویڈنس تشدد کر کے نہیں لے سکتے، اس میں پیچھے جو میں نے عرض کیا، تشدد کر کے اس کو اپنے خلاف آپ گواہ کے طور پر نہیں لا سکتے، تو یہاں پر ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے آج کل جو حالات ہیں، جو موجودہ حکومت کے دور میں جو ہوا، پرائیویسی آف ہوم کی جو تقدس تھا، جو دھجیاں اڑائی گئیں، اور جو تباہی اور بد اخلاقی اور غیر قانونی اور غیر عینی ہتھ کنڈے جو استعمال ہوئے، قانون میں کہیں گنجائش اس کی نہیں ہے۔ اور جس طرح ٹارچر کر کے، تشدد کر کے لوگوں کو ایویڈنس کلیکٹ کی جا رہی ہے، اور تشدد کر کے ان کے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں، تو ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ایک دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ چیزیں ایسے اڑ جائیں گی، اور یہ ان کی کوئی زمینی حقائق سے تعلق نہیں، ان چیزوں کا ان کا کوئی گراؤنڈ نہیں، کوئی قانونی گراؤنڈ نہیں، کوئی اخلاقی گراؤنڈ نہیں ہے، یہ چیزیں صرف ایک ریاستی جبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ حق کی آواز ہے، چاہے وہ کوئی ہو، حق کہنا چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے کوئی اور ہو، حق کی آواز کہتے ہم اٹھاتے رہیں گے، قانون کی بات کرتے رہیں گے۔ آئین پاکستان جو ہمارا ایک متبرک اور کنسنسس پر مبنی ڈاکومنٹ ہے، اس پر عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہے۔